کتاب مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی کی انجیل اس کا 22واں باب پہلی آیت سے لے کر 14ویں آیت تک پاک کلام کی تلاوت سنیں گے۔ پاک کلام میں اس طرح لکھا ہے، اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ اور پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے اور میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے، مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے، پس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلاؤ۔ اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے، کیا برے کیا بھلے، سب کو جمع کر لائے، اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے یہ موقع دیا کہ آج اکٹھے ہو سکیں اور خدا کے پاک کلام میں سے سیکھ سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن ہمارا عبادت کرنا، ہمارا اکٹھا ہونا، ہمارا مل بیٹھنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آج کے دن موت اور قبر پر فاتح ہوئے تھے، اور اس نے قبر کو شکست دی اور زندہ ہو کر آسمان پر اٹھائے گئے اور کبریا کی دائنی طرف بیٹھے ہیں۔ ہم اس خوشی میں آج کے دن عبادت کرتے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا ایک بڑا اہم اور خاص مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ انسان جو خدا سے جدا ہو چکا تھا اس کو واپس خدا کے پاس پہنچا سکے۔ آدم سے لے کر خداوند یسوع مسیح تک کا 4000 سال کا تقریباً دور بنتا ہے، عرصہ بنتا ہے۔ اس 4000 سال کے عرصہ میں انسان نے بے شمار کوششیں کی، حکموں پر عمل کرنے کی، قربانیاں دینے کی، دیگر طریقوں سے خدا کو راضی کرنے کی، خوش کرنے کی، لیکن انسان ہر طرح سے ناکام رہا۔ آخر خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تاکہ انسان کو واپس خدا کی بادشاہی میں پہنچا دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ زمینی بادشاہی اور آسمانی بادشاہی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ زمینی بادشاہی جو ہوتی ہے اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے، خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں میرا حق نہ مارا جائے۔ اس زمینی بادشاہی میں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری چوری نہ ہو جائے،
اور یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مجھے دھوکہ دے کر میرا نقصان نہ کر دے، یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں قتل نہ کر دیا جاؤں، اور یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں سچ بولنے کی وجہ سے مجھے سزا نہ دی جائے۔ لیکن آسمان کی بادشاہی میں ایسا کوئی ڈر یا خطرہ نہیں ہوگا، وہاں پر بالکل امن، سلامتی، سکون ہوگا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں پر نہ سورج کی روشنی کی ضرورت ہوگی، نہ چاند کی روشنی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ خداوند خدا کے جلال سے وہ شہر مقدس روشن ہوگا۔ اور اس کے علاوہ نہ دھوپ ستائے گی، نہ گرمی ستائے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ انسان کو بھوک لگے گی، نہ وہاں پر درد ہوگا، نہ آہ و نالہ ہوگا، کیونکہ یہ آسمان کی بادشاہی کی چند اہم باتیں ہیں۔ یہ جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس میں پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اور پھر یسوع ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اس لیے میں نے آسمان کی بادشاہی سے یہ بات شروع کی۔ آپ اگر بائبل مقدس میں متی کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 31ویں اور 32ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گے۔ تو آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان جب سے بادشاہی سے یعنی باغ عدن سے نکالا گیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک انسان اپنی کوششوں، کاوشوں، حکمت دانائی اور حکمت عملی اور قربانیوں سے خدا کو خوش کر کے اس جنت تک، اس آسمان کی بادشاہی تک پہنچنے کی کوشش میں لگا رہا، لیکن ناکام رہا۔ لیکن یسوع مسیح آیا اور یسوع مسیح نے آ کر اس دروازے کو کھول دیا تاکہ انسان جب کوشش کرے تو اس کی کوشش رائے گا نہ جائے، جب کوشش کرے تو اس کی کوشش ناکام نہ ہو۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہی کی تمثیل دے کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آسمان کی بادشاہی میں کیا ہوتا ہے، کیسی ہوتی ہے، اور کیوں کر انسان آسمان کی بادشاہی میں جا سکتا ہے۔ لکھا گیا ہے کہ اس نے بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی ضیافت تیار کی اور اس نے بلائے ہوئوں کو بلایا کہ میری شادی کی ضیافت تیار ہو چکی ہے، پاس آؤ، لیکن بلائے ہوئوں نے آنا نہ چاہا۔ اس نے پھر اور نوکروں کو بھیجا تاکہ وہ دوسروں کو بلا کر لائے، لیکن دوسرے بھی آنا نہ چاہتے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، کہا کہ میں تو اپنے کھیت کو جاتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں اپنے کام کو جاتا ہوں، اور آخر میں لکھا ہے کہ وہ لاپرواہی کر کے چل دیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ لاپرواہی کر کے چل دیے۔ آپ ہمیشہ اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان جب کسی کام سے لاپرواہ ہوتا ہے تو وہ کسی اور کی پرواہ لازمی کر رہا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی انسان کام سے غافل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی اور کام میں الجھا ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، یا اس کے نزدیک جو کام اہم ہوتا ہے وہ پہلے کرتا ہے، جو غیر اہم ہوتا ہے وہ بعد میں کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے چاچو کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہو اور اس کے ساتھ آپ کے محلے میں یا آپ کے برادری میں کسی کی شادی ہو، ان دونوں میں سے کون سی شادی آپ اٹینڈ کریں گے؟ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں شادی ہے، ان دونوں میں سے کون سی شادی آپ اٹینڈ کریں گے؟ جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی ہیں۔ آپ دوسری شادی سے کیوں لاپرواہ ہوئے، کیوں غفلت ہم نے کی، کیوں ادھر نہیں گئے؟ کیونکہ وہ ہمارے نزدیک اہم نہیں تھی۔ اسی لیے پاک کلام میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب مالک نے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ان کو بلا کر لاؤ کہ شادی کی ضیافت تیار ہے، لیکن کسی نے کہا کہ میں اپنے جانوروں کو آزمانے کے لیے جاتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں اپنے کام کو جاتا ہوں، اور وہ لاپرواہی کر کے چل دی۔ اس کا مطلب ہے ان کے نزدیک ہل جوتنا، کام کرنا، دیگر جو ضروری کام ہے وہ اہم ہے، لیکن خدا کی بادشاہی ان کے نزدیک اہم نہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی کے بارے میں سمجھ سکیں، سیکھ سکیں اور خدا کی بادشاہی کے بارے میں جان سکیں۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جس چرچ میں جس جگہ ہم بیٹھے ہیں، اس چرچ کے جتنے رکن ہیں اگر وہ سارے کے سارے چرچ میں آ جائیں تو چرچ میں بیٹھنے کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی کی جو ضرورت ہے، یہ چند لوگ جو بیٹھے ہوئے صرف ان کو ضرورت ہے، لیکن باقی لوگ شاید یہ ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اور پاک کلام میں کیا لکھا کہ پہلے تم اس کی
بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ میں پچھلے دنوں ایک شخص سے بات کر رہا تھا اور میں نے ان کو بتایا، اس شخص کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ خدا کا حکم ہے کہ 6 دن تک تو محنت مشقت کر کے کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا ہے، اس میں نہ تو کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ کو تیرے ہاں جو تیرے مسافر تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، نہ وہ کام کرے۔ میں نے بتایا کہ بیشتر ممالک ہیں، بہت سارے ملک ہیں جن میں وہ 6 دن صرف کام کرتا ہے لیکن 7ویں دن چھٹی ہوتی ہے۔ تو اس شخص نے مجھے جواب دیا، بھائی وہ زیادہ امیر لوگ ہیں اس لیے وہ 6 دن صرف کام کرتے ہیں اور ان کا کام چل جاتا، 7ویں دن وہ چھٹی کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دلیل جو ہے یہ ناکافی ہے۔ پہلے نمبر پر ہمارا خدا نے کتنے دن کام کیا؟ 6 دن کام کیا۔ جب ہم 7ویں دن بھی کام کرتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم خدا سے بھی زیادہ کامے ہیں۔ ہم پہلی بات خدا کی یہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ ہم خدا سے بھی زیادہ کامے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا بازو ٹوٹ جائے تو ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کو بتائے گا ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے۔ اب وہ شخص جس کے درد ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کو کہے کہ ڈاکٹر صاحب ٹانگ بعد میں جوڑ لینا، پہلے میری درد روک دینا، تو ایسا ہوگا؟ بتائیں ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ ٹانگ آپس میں جڑے گی دوبارہ تو پھر درد رکے گی۔ جب تک آپ ٹانگ کو جوڑیں گے نہیں، ہڈی کو ہڈی کے ساتھ جوڑیں گے نہیں، اوپر پلسٹر نہیں کریں گے یا اس کے اسکرو نہیں لگائیں گے، راڈ نہیں لگائیں گے، اس وقت تک درد نہیں رکے گی۔ ہمارے معاشرے کا بھی کچھ اسی طرح کا دستور ہے، کہتے ہیں کہ پہلے ہم امیر ہو جائیں پھر ہم 6 دن کام کریں گے اور 7ویں دن چھٹی کریں گے۔ جب تک بیمار دوائی نہیں کھائے گا، میڈیسن نہیں کھائے گا، ٹیبلٹ نہیں کھائے گا، اس کا بخار نہیں اترے گا، اس وقت تک وہ تندرست نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تک ہم خدا کے حکم پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مالی طور پر، روحانی طور پر پختہ اور مضبوط نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا نے کوئی بھی ایسا کام، ایسا حکم نہیں دیا جو پورا انسان نہ کر سکے۔ یہ انسان کی لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی علامت ہے جو یہ انسان کہتا ہے کہ جی پہلے خدا میرا کام کرے اور پھر میں بعد میں کروں گا۔ آپ میرے ساتھ ایک حوالہ اگر دیکھیں پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب 58 باب چیپٹر نمبر 58 اس کی 13ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ کتاب مقدس میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 58 باب اور اس کی 13ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک کے رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب تو خداوند میں کیا ہوگا؟ مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے جاؤں گا اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ اب کتنے بڑے خدا نے وعدے کیے ہیں۔ پہلا وعدہ کیا ہے کہ سبت کے روز اپنا کیا رکھنا ہے؟ پاؤں روکے رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ اپنا کاروبار نہیں کرنا۔ تیسرے نمبر پر بے فائدہ باتوں اور اپنی خوشی سے دستبردار رہنا ہے۔ اول تو ہمارے عبادت والے دن کیا ہوتے ہیں؟ کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر کام نہ بھی ہو تو پھر کوئی نہ کوئی فنکشن جو ہے وہ ہم نے اسی دن رکھا ہوتا ہے۔ ہم کیوں دن بدن پست ہوتے جاتے ہیں؟ دنیا کی وہ قومیں جو خدا کا حکم مانتی ہیں وہ آج بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ آج سارے لوگوں کی نظریں کہاں پر لگی ہوتی ہیں؟ انگریزوں کی طرف۔ اب آج ہر شخص کی نظر انگریزوں کی طرف ہے، ڈالروں کی طرف۔ کیوں نظر انگریزوں کی طرف ہے؟ کیونکہ وہ خدا کا حکم مانتے ہیں، خدا کی بات کو مانتے ہیں، اور اس لیے ان کے پاس دینے کو کچھ ہوتا ہے۔ ہم نے خدا کا حکم نہیں مانتا، ہمارا ہاتھ صرف ایسے ہی رہنا ہے۔ ہمارا ہاتھ ایسے نہیں ہونا۔ کیوں ایسے نہیں ہونا؟ اس لیے کہ ہم نے خدا کی بات کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا۔ پاک کلام میں کیا لکھا ہے؟ اس آیت کو دوبارہ پڑھیں، اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک کے رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے۔ یہ 3-4 کام جب انسان کر لیتا ہے تو پھر وہ آسمان کی بادشاہی میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ لیکن جب انسان
یہ 3-4 کام نہیں کرتا، اس وقت وہ پھر آسمان کی بادشاہی سے ہمیشہ دور سے دور ہوتا جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں سے امریکہ یا برطانیہ جائیں تو کیا قوانین آپ پاکستان کے وہاں پر اپلائی کریں گے یا وہاں کے قوانین آپ کو ماننے پڑیں گے؟ وہاں کے قوانین ماننے پڑیں گے۔ اسی طرح جب آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے تو زمین والے قوانین ہی وہاں پہ چلیں گے، وہاں پر آسمانی بادشاہی کے قوانین الگ ہیں، اور وہ قوانین بائبل مقدس میں سے ہم ہر اتوار اور بائبل اسٹڈی اور دیگر عبادتوں میں ہم سیکھتے ہیں، اور جب تک ان قوانین کو سیکھ کر ان کو اپنی زندگی پر اپلائی نہیں کریں گے اس وقت تک آسمان کی بادشاہی میں جانا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اس لیے پاک کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ کیا کر کے چلے گئے، وہ لاپرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو چلا گیا، کوئی اپنی سوداگری کو چلا گیا، اور باقی نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر مارا اور بے عزت کر کے ان کو نکال دیا۔ جب مالک کو پتہ چلا تو وہ مالک غضبناک ہوا، اس نے اور نوکروں کو بھیج کر، لشکر کو لکھا ہوا بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ جو میں خاص بات جس پر زور دینا چاہتا ہوں اگلی آیت ہے، 12ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور اس نے اس سے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ اب لکھا ہوا کہ اس نے جب جو بلائے ہوئے تھے، بادشاہ نے بلائے ہوئے کو میسج بھیجا لیکن بلائے ہوئے نہیں آئے۔ اب بادشاہ نے کیا کہا کہ جاؤ راستوں کے ناکوں پر کھڑے ہو جاؤ، جو تم کو ملے، کیا برے کیا بھلے کیا گندے کیا چنگے، ان سب کو کیا کرو، اکٹھے کر کے لے آؤ۔ اور جب وہ لے آئے تو شادی کی ضیافت میں بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے آیا۔ جب وہ مہمانوں کو دیکھنے آیا تو ایک شخص وہاں پر تھا جو شادی کی پوشاک کے بغیر تھا۔ مالک نے کہا کہ میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں پر کیوں کر آ گیا؟ لکھا اس پر اس کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ راستوں کے ناکوں سے ان کو پکڑا اور لے گا محفل میں لے آئے۔ اب اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر کیوں آ گیا؟ اس کو وہ گھر سے تو نہیں آیا تھا۔ کیا لکھا کہ راستوں کے ناکوں پر جتنے ملے، کیا برے کیا بھلے، سب کو جمع کر لایا۔ اب جب وہ راستے کے ناکوں سے ان کو پکڑ کر لایا گیا ہے تو پھر شادی کی پوشاک وہ گھر جاتے، تیاری کرتے، کپڑے استری کرتے، پہن کر آتے، لیکن پھر بھی اس پر یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر کیوں آ گئے؟ آپ کے نزدیک اس سوال کا کیا جواب ہے؟ اس کے ساتھ زیادتی ہے یا نہیں؟ زیادتی۔ جو باقی تھے انہوں نے پوشاک کہاں سے پہن لی؟ یہ ایک تو شادی کی پوشاک والا نہیں تھا شخص، یا راستوں کے ناکوں سے جتنے لوگ پکڑے گئے تھے ان میں سے یہ ایک شخص نہیں تھا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، لیکن باقی لوگوں نے شادی کی پوشاک پہن لی لیکن اس نے نہیں پہنی۔ اس کا مطلب ہے قصور جو ہے وہ مالک کا نہیں ہے، بادشاہ کا نہیں ہے جس نے اگر اس پر فتویٰ لگایا ہے، قصور اس شخص کا ہے۔ یہ بات تیاری کی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پہلے دور میں جب بادشاہ شادی کی ضیافت کرتے تھے نا، تو اس وقت جو شادی پر بلائے جاتے تھے ان کو جو لباس دیا جاتا تھا، پوشاک دی جاتی تھی، وہ بادشاہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ اب پہننا صرف اس کا کام ہوتا تھا۔ ایسے نہیں مالک نے اس پر فتویٰ دے دیا کہ میاں تو شادی کی پوشاک کے بغیر یہاں پر کیوں آ گیا؟ اب باقی لوگوں نے، جو بادشاہ نے پوشاک دی، باقی لوگوں نے پوشاک پہن لی لیکن اس شخص نے وہ پوشاک نہیں پہنی۔ اس پر مالک نے کیا کہا کہ میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں پر کیوں آ گیا؟ اس پر لکھا کہ اس کا منہ بند ہو گیا۔ اگر یہ سچا ہوتا تو بولتا وہاں پر، کہتا کہ میاں مالک تو نے مجھے وہاں سے تو پکڑا اور یہاں پر لے آیا، اب میں شادی کی پوشاک کیسے پہن لیتا؟ یہ جھوٹا تھا۔ کیوں جھوٹا تھا؟ اصل بات جو ہے وہ تیاری کی ہے۔ شادی کی پوشاک سے مراد کیا ہے؟ تیاری ہے، اور یہ شخص تیاری کے بغیر آیا تھا۔ اب جو ہمارے پاس ٹائم ہے یہ بلاوا ہے۔ کتاب مقدس میں جو میں نے حوالہ پڑھا اس کی جو آخری آیت ہے 14، اس میں کیا لکھا ہے؟ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ اب مالک نے کیا کہا کہ جاؤ جو ناکوں سے ملے، کیا برے کیا بھلے، سب کو جمع کر لاؤ، اور سب کو اکٹھا کر لیا گیا۔ بروں کو بھی اکٹھا کر لیا گیا، بھلوں کو بھی اکٹھا کر لیا گیا۔ باقی لوگوں نے جو برے بھلے تھے، باقی لوگوں نے کیا کر لی؟ تیاری کر لی۔ اب ہمیں سب کو بلا لیا گیا ہے۔ ابھی جو بیٹھے یہ بلاوا ہے۔ بلاوا کا کیا مطلب؟ کال کرنا۔ اب ہر شخص کو یہاں پر جتنے بیٹھے خداوند یسوع مسیح نے ہر شخص کو کال کیے، بلایا ہوا ہے،
لیکن آگے برگزیدگی ثابت کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ اس لیے 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ برگزیدہ کا کیا مطلب؟ انگلش میں اس کو جو بلائے ہوئے اس کو کہتے ہیں کالڈ۔ کالڈ کا مطلب کال کرنا، بلانا، اور جو برگزیدہ ہیں ان کو انگلش بھی کہتے ہیں الیکٹڈ۔ ایک ہوتا ہے سلیکٹ کرنا اور ایک ہوتا ہے الیکٹ ہونا۔ الیکٹ کا مطلب ہوتا ہے جب الیکشن میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے پیپر اپنے کاغذات جمع کرواتا ہے، اس کو کچھ لوگوں کی حمایت ہوتی ہے اور کاغذ جمع کروا دیتا ہے۔ جب الیکشن ہو جاتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الیکٹڈ۔ وہ سلیکٹ نہیں، وہ الیکٹ ہو گیا، یعنی وہ کامیابی کے ساتھ، اکثریت کے ساتھ وہ پاس ہو گیا ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے، اور میں نے اور آپ نے اپنے بلاوے اور اپنی برگزیدگی کو زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی۔ پطرس رسول جب اپنے کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو خط میں کیا کہتا ہے؟ اے عزیزو، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ مجھے اور آپ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو شخص جس کا منہ بند ہو گیا تھا، اس کی لاپرواہی کیا تھی کہ اس نے تیاری نہیں کی تھی۔ آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہو، کوئی پروگرام ہو تو کتنا عرصہ پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں؟ آپ کے گھر میں شادی ہے تو شادی کی تیاری کتنے عرصہ پہلے شروع کر دیتے ہیں؟ 6 مہینے پہلے۔ جڑیاں سیاڑیاں ماواں نے، سیانے ابے نے، وہ کتنے دیر پہلے کر دیندے نے؟ جدو بچہ پیدا ہوتا ادو نال تیاری شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا چیزاں بنانا شروع کر دیں۔ جب کوئی ہمارے گھر میں فنکشن ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، کتنا پہلا تیاری کرتے ہیں؟ آپ میں سے جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سچ سچ بتائیں، آسمان کی بادشاہی کے لیے، تیاری کے لیے دن میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں؟ کوئی فکر نہیں، یہ جان مٹھا تو اگلا کنے ڈٹھا۔ 10 کنواریوں والی تمثیل آپ نے سنی؟ کتنی کنواریاں تھی؟ 10۔ اور کس کے استقبال کو گئیں؟ دلہا کے استقبال کو گئیں، اور جب دلہا نے دیر لگائی تو اونگنے لگی اور سو گئی، اور جب سو گئی لکھا کہ آدھی رات کا وقت تھا کہ دھوم مچی، دلہا آ گیا اور سب اپنی اپنی مشلیں جلا کر ان کو درست کرنے لگی۔ اور جو عقل مند تھی 5، انہوں نے مشلوں کے ساتھ کیا لے لیا؟ تیل بھی لے لیا۔ اور جو بے وقوف تھی انہوں نے مشلیں تو لے لی لیکن تیل نہ لیا۔ ہمارے پاس مشلیں ہیں لیکن تیل طول ہمارے پاس کوئی نہیں۔ جیسے وہ شخص جو شادی کی محفل میں پہنچ چکا تھا، وہ شادی کی محفل میں تو آ گیا تھا لیکن وہ تیاری میں نہیں تھا۔ تو جب دلہا رات کے وقت آیا، جو تیار تھی وہ جشن میں اس کے ساتھ شامل ہو گئی، جو تیار نہیں تھی وہ باہر سے کیا لینے چلے گئی؟ تیل لینے چلے گئی۔ یہ پنجابی دی گل سنی تسی؟ بوے تے آئی جنج تے ونو کڑی دے کن، یہ بالکل وہی گل ہے۔ جدوں دلہا آ گیا وہ اپنی مشلیں جلانے لگی، مشلیں تیل نہ ہونے کی وجہ سے بجھنے لگی۔ پہلا نہیں عقل کام کیتی بھی تیل تو بغیر مشلہ نہیں چل دیں، لیکن پہلے عقل نے کام نہیں کیا۔ مشلیں جلائیں، بجھنے لگی۔ جن کی مشلیں درست تھی، جن کے پاس تیل تھا، ان سے مانگا کہ اے بہنوں ہمیں بھی تھوڑا سا تیل دے دو۔ تو کیا جواب ملا؟ کہ یہ تمہارے اور ہمارے دونوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کرتا ہوں اس کا میں نے ہی اجر پانا ہے، جو کامران کرتا ہے اس کا اجر کامران نے پانا ہے، جو اندریاس بھائی کرے گا وہ اندریاس بھائی اس کا اجر پائے گا۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ میرا فلانا پادری سی، میرا فلانا رشتہ دار سی، ان کی وجہ تو میں بچ جاؤں گا۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا، ہر شخص صرف اپنی جان بچائے گا۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے اور ہمارے دونوں کے لیے تیل کافی نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم باہر سے مول دینے والوں سے جا کر لے لو۔ اور وہ تیل لینے گئیں اور دلہا آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ دروازے کو دستک دی ایسے کہ ہمارے لیے دروازہ کھولا جائے۔ اندر سے کیا آواز آئی؟ کہ میں تمہیں، اونچی آواز رکھو، میں تمہیں نہیں جانتا۔ آپ کو یہ آواز سننا اچھی لگتی ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا؟ کتنا وقت پھر تیاری کے لیے صرف کرتے ہیں؟ کتنا وقت آپ دن میں تیاری کے لیے صرف کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ آواز سننا نہیں دل کرتا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، تو تیاری کرنے میں وقت بھی نہیں خرچ کرتے۔ شادی پر تیاری کے لیے وقت خرچ کرتے ہیں۔ یہ نیر مون جو خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، یہ ایک دن میں نہیں آ کر کھڑے ہو کر گیت گانا شروع کر دیتے، پہلے تیاری یہ بھی بیچارے کرتے ہیں۔
میں جو آپ کے سامنے کلام سنا رہا ہوں، نہ جانے کتنے سالوں سے میں پڑھ رہا ہوں کتابیں، کتنے سیمنری کی ہے، اس کے بعد استادوں سے مار کھائی، ابھی بھی ہفتے میں 4 دن 2 گھنٹے کلاس ہوتی ہے ہماری. ہفتے میں 4 دن، سوار، منگل، بدھ کی چھٹی ہوتی ہے کیونکہ میں یہاں پہ وزٹ پہ آنا ہوتا ہے، جمعرات اور جمعہ، پھر 4 دن ہماری 2 گھنٹے کلاس ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں تیاری. ہم دن میں کتنا وقت تیاری کے لیے صرف کرتے ہیں؟ اس شخص نے جو شادی کی ضیافت میں آ گیا تھا لیکن تیاری نہیں کی تھی، مالک نے کیا کہا؟ اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر کہاں پر ڈال دو؟ اندھیرے میں ڈال دو، وہاں پر خوشی ہوگی. کیا ہوگا؟ رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. کون کون جانتا کیسی اتنے جا کے روئیے تو دند پیے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن تیاری پھر نہیں ایسی کرنی، تیاری پھر بھی ہم نے نہیں کرنی. یہ جان مٹھا موج مستی کرو، کھاؤ پیو، عیاشی کرو، اگلا جان دے تو جاواں کہ ویکھ لیں گے. یسو نے خون بہایا کہ یسو نے ساڈی فدیہ دیتا ہے، ویکھی جائے گی. تے آج شخص لیے یسو نے نہیں سی خون بہایا، جن دی تمثیل یسو نے دیتی ہے. اس شخص کے لیے یسو نے خون نہیں بہایا تھا. جو 5 کماریاں باہر رہ گئی تھی ان کے لیے یسو نے خون نہیں بہایا تھا، ان کے لیے بھی کفارہ ہوا تھا. لیکن ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. اسی لیے متی کے انجیل کے 6 باب کی 31ویں آیت سے شروع کر کے باب کے آخر تک جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. ہم بھی انہیں دوسرے لوگوں کی طرح انہی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں. پیسہ، دولت، کھانا پینا، کپڑے، جوتی، ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بلکہ تم کیا کرو؟ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین.